الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نواز شریف جن کے حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، خبر دے رہا ہوں، نواز شریف کچھ پاکستان کے لیے نہیں لا رہے۔ نواز شریف خالی ہاتھ آ رہے ہیں، اس طرح خالیات تمام ہمدردوں نے انہیں جواب دے دیا ہے۔ اور میاں صاحب ہاتھوں نہ رکھو، یہ میں نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں جب کہ میاں صاحب یہ شور مچا ہوا ہے، میاں صاحب پاکستان آئیں کہ ڈالر 107 کا ہو جائے گا، تو شہباز شریف صاحب کو 107 کا کرنا نہیں آتا تھا؟ تحریک انصاف کی کئی ایسی ٹکٹیں جو مختلف لوگوں نے کپتان کو کہہ کر، کپتان کو سفارش کر کے، یا بہت سے لوگوں نے جعلی رپورٹیں بنا کر دی تھیں، ان میں سے کئی ٹکٹیں تبدیل ہو رہی ہیں، خاص کر ان لوگوں کی سفارش پر کی گئی ٹکٹیں جن لوگوں نے اب وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں، ان کے بہت سے افراد کی ٹکٹیں تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دوستو، آج خبر سے پہلے میں ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کل رات سے لے کر آج صبح تک 2 دن ہو گئے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں پوچھی۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی عمران خان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا ان ملاقاتوں میں بھی یہی بات ہوتی تھی جو بات مختلف لوگ مختلف پریس کانفرنس، مختلف ٹی وی انٹرویوز کے اندر کر رہے ہیں؟ میری عمران خان صاحب سے جب وہ بطور صحافی لوگوں کو بلاتے تھے، صحافیوں کو، تو 30 سے 35 دفعہ میں بھی گیا، چودھری غلام حسین صاحب، میں، بیرسٹر احتشام الحق، حبیب اکرم صاحب، اور بھی بہت سے لوگ تھے، اسحاق رانا صاحب بھی تھے، ہم سب گئے۔ اس کے علاوہ لاہور پریس کلب نے کو جب بلایا گیا اس وقت بھی گئے، پھر بطور اینکر بلایا گیا پھر بھی گئے، پھر ایون یہاں تک کہ بہت سی ملاقاتیں 1 to 1 بھی ہوئیں، بہت سی ملاقاتیں صحافیوں کے ساتھ بھی ہوئیں۔ اور یہ میں بات ایک حلفاً کہتا ہوں، چونکہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک بات میں کلیئر کر دوں، جب بھی کوئی لیڈر اگر پاکستان کے اوپر بہتان یا پاکستان کے اداروں پہ چڑھائی یا پاکستان کی پاک فوج کے خلاف بات کرے گا تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا، اور میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں۔ ہم نے مختلف طریقوں سے اپنی خبر بنانے کے لیے بھی سمجھ لیں، ویسے بھی سمجھ لیں، کپتان عمران خان سے کئی دفعہ یہ بات کی فوج کے متعلق، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، تو ہر دفعہ ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ جس ملک کی فوج کمزور ہو جائے اس ملک کے لیے سب سے خوفناک نتائج ہوتے ہیں، اور میں کسی صورت میں نہ اپنے ملک کی فوج کو کمزور ہونے دوں گا، نہ اپنے ملک کی فوج کے خلاف جاؤں گا، اور نہ کسی کو جانے دوں گا۔ تو پھر ایک انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ 9 مئی کے اصل لوگ کون تھے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ 9 مئی کا جو بھی ملزم ہے اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ 9 مئی کے ملزم ہونے چاہیے۔ 9 مئی کا واقعہ ہم میں بلا نہیں سکتے، لیکن میں اس بات کا حلف دے رہا ہوں، میرا سیاست سے تعلق نہیں، میں ایک صحافی ہوں۔ تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا، اور میں نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان سے بھی زیادہ نام موجود ہیں، آپ ان لوگوں سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، ہر دفعہ یہی بات ہوتی تھی، اور ایک ہی بات وہ کرتے تھے کہ میرے ملک کی فوج میری فوج ہے، سرحدوں پر کھڑے جوان میرے بچوں کی طرح ہیں، میں کبھی اپنے ملک کی فوج کو کمزور نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ غلط فہمیاں پیدا کرنے والے کون ہیں،
گنونا کھیل کھیلنے والے کون ہیں؟ کیونکہ یہ سوال مجھ سے بہت سے لوگوں نے کیا تو میں نے کہا میں یہ حقیقت بیان کر دوں. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے، میں ایک کارکن تھا مسلم لیگ نون کا، تو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما گرفتار ہوئے تو ہم ان کے پیچھے گئے. جب انہیں کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا تو جو ان کی گفتگو تھی وہ ناقابل برداشت تھی، اور اسی دن سے ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس جماعت میں نہیں رہیں گے. اس وقت تحریک انصاف شاید اس عروج کے قریب بھی نہیں تھی جو عروج اس وقت عوامی طور پر تحریک انصاف کے پاس ہے. لیکن پھر میں صحافت میں آ گیا تو ایک صحافی کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی. تو یہ عمران خان سے ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے یہ بات بتانا بہت ضروری تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بروز محشر پوچھنا ہے، حساب ہونا ہے، اور اس حساب میں آپ نے بھی جواب دینا ہے، میں نے بھی جواب دینا ہے. اب خبریں کو اور آپ کو تو عمران خان کی ملاقات میں نے آپ کو بتا دی. نواز شریف جن کے حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، خبر دے رہا ہوں، نواز شریف کچھ پاکستان کے لیے نہیں لا رہے. نواز شریف خالی ہاتھ آ رہے ہیں. اس طرح خالی ہاتھ تمام ہمدردوں نے انہیں جواب دے دیا ہے. اس وقت ملک کے اندر اگر پیٹرول سستا ہے، اگر کچھ چیزیں سستی ہیں، اگر ڈالر نیچے ہے، تو یہ نون لیگ یا پی ڈی ایم کا نہیں، یہ پاکستان کے سپاہ سالار کا ابھی تک کا ان کا کریڈٹ ہے. اور یہ نواز شریف اپنے پلے کریڈٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نہیں. نواز شریف لندن سے چلا، فلسطین پہ حملہ ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی. تھوڑا فاصلہ طے کیا، پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ ہار گئی. اور تھوڑا فاصلہ طے کیا تو اور بدحالی کی طرف ہم چل پڑے. تو اب جب یہ پاکستان آئیں گے تو اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہو جائے. اندازہ لگائے نا، تھوڑا سا اور چلے تو زلزلہ آ گیا، افغانستان میں کتنی تباہی ہو گئی. اور میاں صاحب ہاتھولا رکھو، یہ میں نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں جب کہ میاں صاحب یہ شور مچا ہوا ہے، میاں صاحب پاکستان آئیں گے ڈالر 107 کا ہو جائے گا. تو شہباز شریف صاحب کو 107 کا کرنا نہیں آتا تھا؟ خبر دے رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب خالی ہاتھ پاکستان آ رہے ہیں، اور خالی ہاتھ آنے والے ہاتھوں میں کچھ چیزیں بھر کے لے جاتے ہیں. یہاں پہ لے کے آنا چاہیے تھا کچھ، لیکن وہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں. تحریک انصاف کی کئی ایسی ٹکٹیں جو مختلف لوگوں نے کپتان کو کہہ کر، کپتان کو سفارش کر کے، یا بہت سے لوگوں نے جعلی رپورٹیں بنا کر دی تھیں، ان میں سے کئی ٹکٹیں تبدیل ہو رہی ہیں، خاص کر ان لوگوں کی سفارش پر کی گئی ٹکٹیں جن لوگوں نے اب وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں. ان کے بہت سے افراد کی ٹکٹیں، ریکمینڈڈ کی افراد کی ٹکٹیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور بہت سی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. مزید کیا ہوگا انتظار کیجیے اگلے ویلاگ کا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں بڑا دمے دار ایک سکینڈل سامنے لا رہا ہوں، جس کے بعد تاریخ میں نئی سے نئی چیزیں آئیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.